اب آ جائیں آگے. اگلا جو ایشو ہے وہ ہے آپ کی آؤٹ سورسنگ. آؤٹ سورسنگ پہ آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ 3 ایئرپورٹ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا کہ ان کی آؤٹ سورسنگ ہوگی. لاہور، کراچی، اسلام آباد. سب سے پہلے اسلام آباد. آؤٹ سورسنگ کا مطلب نجکاری نہیں ہے. آؤٹ سورسنگ کا مطلب کوئی چیز بیچنا نہیں ہے. کچھ نہیں بکے گا. یہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے جو بھی طے ہوگا ان ایئرپورٹس کا آپریشن انٹرنیشنل آپریٹرز کے سپرد کیا جائے گا جو پوری دنیا کی پریکٹس ہے. اور جب وہ ڈیوریشن یا ٹائم پیریڈ ختم ہوگا ایئرپورٹ بما ویلیو ایڈیشن جو انہوں نے کی ہوگی واپس پاکستان کو ملے گا. پراپرٹی ہماری ہی رہے گی, کسی اور کی پراپرٹی ایک دن کے لیے بھی نہیں ہوگی. دوسری بات, کوئی سول ایویشن اتھارٹی کا امپلائی بے روزگار نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, ایک بھی نہیں ہوگا. سب اپنے اپنے روزگار پہ رہیں گے. ایڈجسٹمنٹ ضرور کرنی پڑے گی جب یہ وقت آئے گا, لیکن سب کو ان کی تنخواہ ملے گی, ان کے پرکس ملیں گے اور وہ اپنا کام کریں گے. تو یہ 2 بہت بنیادی باتیں ہیں جو میں نے واضح کر دی. اس کے لیے آؤٹ سورسنگ کے لیے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں اس کا کوئی تجربہ کسی کا نہیں تھا. تو ہم نے حکومت پاکستان نے ورلڈ بینک کا جو پریسٹیجیس ادارہ ہے IFC اس کو انگیج کیا ہے. ہمارا ان کا معاہدہ ہو چکا ہے. وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور تندہی سے کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن IFC ورلڈ ریناؤنڈ ادارہ ہے. انہوں نے بہت سے ایئرپورٹ دنیا میں ان کے جو آپریشنز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا سکسیسفلی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہے ان کے ساتھ اس میں جو اماؤنٹ ہم نے ان کو دینی ہے وہ سکسیس سٹوری سے ریلیٹڈ ہے. یعنی سرٹن اماؤنٹ تو ہم ان کو دیں گے جو کم ہے اور جو ریسٹ آف اماؤنٹ ہے وہ سکسیس کی شکل میں ان کو ملے گی. تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت اچھی صورتحال ہے اور ہم اسی دور میں اب زیادہ وقت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اپنے راستے پہ چل پڑے گا اور ایک ایک کر کے ایئرپورٹ آؤٹ سورس ہوتے چلے جائیں گے. پاکستانیوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ایئرپورٹس جو ہیں وہ جدید ہوں اور جو ریاست نے یہاں پہ پیسہ لگایا ہوا ہے وہ کسی کام آئے. ایئرپورٹ موجود ہیں, بنیادی سہولتیں نہیں ہیں اور یہ پوری دنیا میں جو ماڈل ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہوگا. انڈین ایئرپورٹس دیکھ لیں آپ ہیتھرو کو دیکھ لیں, آپ مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ دیکھ لیں, آپ یہ جو آپ کا جو استنبول کا بڑا والا آؤٹ سورس ہے. تو ہم دنیا میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں ہر بار. ہمیں بھی دنیا کے ساتھ جو بیسٹ ورلڈ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی زیر بحث آیا کہ G2G کر لیں. کچھ انٹرسٹڈ بھی تھی پارٹیز کے G2G ہو جائے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, لیکن آئیڈیل راستہ یہی تھا کہ آپ نے ایک ایڈوائزر کا تقرر کر دیا ہے, کمپیٹیٹو بیڈنگ ہوگی, پوری بیسٹ کمپنیز آئیں گی. ہماری اطلاع ہے کہ اب تک IFC سے کوئی 20-21 ورلڈ ریناؤنڈ کمپنیز نے رابطہ کیا. ان میں امریکنز بھی ہیں, ٹرکش بھی ہیں, ملائیشنز بھی ہیں, یہ امارات کی کمپنیز بھی ہیں اور شاید چائنیز بھی ہیں. تو یہ بہرحال ساری باتیں جو ہیں یہ سامنے آ جائیں گی. بالکل ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا اور پوری قوم کے سامنے ہوگا. یہ تو تھی آؤٹ سورسنگ کی بات. اب آپ آ جائیں جو سول ایویشن اتھارٹی کے ہائی پروفائل پروجیکٹس ہیں. بنیادی طور پہ جو 3 مکمل ہو گئے ہیں ان میں ایک ہے کوئٹہ کا جو ایئرپورٹ ہے, اس کے رن وے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور اپ گریڈ کیا گیا اور آپریشن شروع ہو چکا ہے اپ گریڈڈ رن وے پہ. دوسرا ہے فیصل آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ, وہاں بھی پرانے رن وے کی تعمیر نو ہو گئی ہے, نیا کنکریٹ رن وے مکمل ہو چکا ہے اور 31 مئی کو فلائٹ آپریشن بھی شروع ہو چکا ہے. اور اسی طرح لاہور کا جو یہ آپ کا رن وے ہے اس کی بھی تعمیر نو ہو چکی ہے, اپ گریڈیشن ہو چکی ہے اور یہ 29 جولائی کو آپریشنل ہو چکا ہے. ان تینوں پروجیکٹس میں 17 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت آ چکی ہے. جو آپ کا جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی ہے اس کے لیے ہمارے پاس فنڈز موجود ہیں رن وے کی تعمیر نو اور اپ گریڈیشن کے لیے. اس کے لیے اب جو اس کا ٹینڈرنگ تھا اس میں اس وقت سول ایویشن اتھارٹی اس پروسیس کو کر رہی ہے. نوٹ فرمائیے کہ کوئٹہ سے عازمین حج جو تھے وہ براہ راست کبھی نہیں گئے تھے. انہیں یا کراچی یا ملتان یا ڈفرینٹ ایئرپورٹس میں جانا پڑتا تھا پھر حج کے لیے جاتے تھے. ماشاءاللہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اب کوئٹہ سے ڈائریکٹ حج فلائٹس چل رہی ہیں اور ان عازمین حج کو ادھر ادھر نہیں جانا پڑا, وہ ڈائریکٹلی اپنے پروونشل کیپٹل سے فلائی کر رہے ہیں حجاز کے لیے. اس کے علاوہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ
نیئر ٹو کمپلیشن ہے, سپٹمبر 2023 اس کی ڈیٹ ہے. یہ انیشیٹو بھی نواز شریف صاحب کے دور کا تھا. 51 ارب روپے پاکستانی روپے کی لاگت سے زیر تعمیر ہے. 34 ارب کی چائنیز گرانٹ اس میں شامل ہے. 2 ایئرپورٹ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, جو ہے ان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے گا. ایک سکھر کا ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا انشاءاللہ تعالی. نیسپاک اس پہ کام کر رہا ہے اور اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. دوسرا ڈی آئی خان میں پرانا ایئرپورٹ وہیں رہے گا, نیا گرین فیلڈ ایئرپورٹ بنے گا, کیونکہ نیا ایئرپورٹ کے ارد گرد اب اتنی آبادی ہے کہ اس کی ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں تھی, وہ بہت مہنگا پڑے گا. تو یہ 2 ایئرپورٹ جو ہیں, ڈی آئی خان ایئرپورٹ اور سکھر کا جو ایئرپورٹ ہے, یہ اس علاقے کے لوگوں کی ایئر کنیکٹیوٹی پوری دنیا کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی.